ڈاکٹر صاحبہ، کانگریس میں پہلا خطاب ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا، نہ صرف ذکر کیا بلکہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کیا یہ سلسلہ جو ہے وہ اوبویسلی پاکستان کے لیے تو خوش آئند ہے، لیکن یہ یہیں تک ہے یا معاملات پاک امریکہ شراکت داری یا تعلقات میں وسعت آئے گی اور آگے بھی بڑھیں گے؟ دیکھیں، کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا باقی ہے، لیکن امید کی بھی بنیاد کسی نہ کسی چیز کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ یہ ہے کہ چاہے وہ بہتر بات کریں یا مشکل بات کریں، لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے یا کوئی چیز جس کے اندر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی وہ وضاحت سے اور بڑی جو ہے خوش اسلوبی سے وہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو ابھی ہم نے 20 سال کی جنگ امریکہ کے ساتھ افغانستان میں لڑی، جس کا ذکر انہوں نے کیا بھی، اس کے ایک بہت اہم پہلو انہوں نے کانگریس میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت امریکن افواج کا وہاں سے انخلا ہوا، وہ جس طریقے سے ہوا اور جیسا ہوا وہ شاید امریکن تاریخ کے اندر کوئی بہتر جو ہے باب کے طور کے اوپر نہیں یاد کیا جائے گا۔ اس لیے اس تمام صورتحال میں اگر ایک اور چیز ہمیں یاد ہو وہ یہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے ہمیشہ مسئلے کا جو ہے ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کبھی مسئلے کے حل کے طور پہ نہیں دیکھا گیا۔ ریپبلکنز کا ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ جو ہے تعلق، اور پاکستان آرمڈ فورسز کے ساتھ، پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ ہمیشہ بہتر رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کا جو ہے اس خطے کے اندر ایک طرح سے ساتھی بھی رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ان کی شراکت داری بہت پرانی ہے۔ یہ صرف کانگریس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے جو FMM کے مطابق جو F-16 ہیں پاکستان کے، جو بہت عرصے تک پاکستان امریکہ سے لے رہا تھا، اس کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بند کر دیا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ ہندوستان کے خلاف استعمال کریں۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے آنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جو آپ کا معاہدہ تھا امریکہ کے ساتھ کہ آپ کے F-16 جو ہے آپ کو دیے جائیں گے، اس کو نہ صرف جاری کیا ہے بلکہ یہ بات واضح ہے کہ وہ F-16 سے پاکستان پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس خطے میں بین الاقوامی جو سیکیورٹی ہے اس کے استحکام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اور بالخصوص دہشت گردی کے محاذ کے اوپر، جہاں آپ کی جو مہم جو ہے وہ ناقابل ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک جدوجہد مسلسل رہی ہے، اور ابھی بھی ہم وہ جدوجہد کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ اس وقت دنیا جو ہے بالکل خاموش ہے کہ افغانستان کے اندر کیا صورتحال ہے، افغانستان کی سرزمین کس طرح علاقائی اور بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے ایک بیس بنی ہوئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ ایک تجزیہ ہو رہا تھا کہ پاکستان اب امریکہ کے ریڈار پر موجود ہی نہیں ہے، لیکن ریڈار پر تو آ گیا جب واحد ملک ہے پاکستان جس کا شکریہ ادا کیا ٹرمپ نے۔ اب مزید توقعات پاکستان سے کیا ہوں گی؟ کیا افغانستان کو جس طرح سے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اپنے ہتھیار واپس لینے کے لیے یا بگرام ایئر بیس کا کنٹرول لینے کے لیے، تو اس سلسلے میں بھی پاکستان مددگار ثابت ہو سکتا ہے، یا بس پاکستان کا اتنا ہی کردار تھا کہ ایک آدمی پکڑ کے ہم نے دے دیا اور معاملہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں، کسی بھی فوج کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ کسی جگہ سے گزریں، اور امریکن فوج کے لیے تو بالخصوص بہت بڑا ایک المیہ ہے ویتنام کی جنگ، جہاں سے وہ نکلے اور جس طرح نکلے۔ اس کے بعد انہوں کے اندر ایک یہ بڑی واضح ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک سوچ سمجھی جاتی تھی امریکہ کی مختلف جو حلقہ اثر ہے کہ امریکن فوج جو ہے اگر کبھی بھی کہیں کسی علاقے سے نکلے گی تو کبھی اس صورتحال میں نہیں نکلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں ہر جگہ سے امریکن افواج وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی جنگیں ہیں وہ امریکن افواج نہ لڑے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی جنگوں نے امریکہ کے وہ مفادات حاصل نہیں کیے جو امریکہ بطور ایک اقتصادی طاقت کے حاصل کرتا رہا ہے 1945 کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان کا تمام تر توجہ کی مرکز امریکہ کے اندر ہے۔ ہاں، کہاں تک ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں امریکن ہتھیاروں کے لیے؟ دیکھیں، اس پہ تو سب سے پہلا قدم ظاہر ہے امریکہ کو خود اٹھانا پڑے گا، کیونکہ امریکن ہتھیار کدھر گئے؟ کیونکہ امریکہ کی جو مختلف قوانین ہیں اور بین الاقوامی جو ان کے معاہدے ہیں اس کے مطابق امریکہ اس طرح اپنے ہتھیار چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور بالخصوص اگر اپنے ہتھیار چھوڑ دیے ایک افغان نیشنل آرمی کے لیے یا ایک ایسی آرمی کے لیے جس کا آپ کو خود آج تک نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے، اور اس کے بعد وہ ہتھیار کس طرح دہشت گردوں کے پاس استعمال ہوئے، تو ظاہر ہے یہ امریکن آرمی کے لیے بھی ایک تشویش کا سبب ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف یہاں پاکستان میں نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں سیریا کے اندر، آپ دیکھیں یوکرین کے جو ہتھیار ہیں وہ اس وقت میکسیکو کے ڈرگ کارٹلز کے پاس استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ امریکن آرمی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یقینی طور پہ ٹرمپ صاحب چاہیں گے کہ کم از کم یہ لیگیسی رکھیں۔ ہاں، اس سے بڑھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ؟ تو اس میں اقتصادی معاملات پہ دو طرفہ معاملات کی بنیاد کے اوپر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو ملٹی لیٹرل میکنزمز ہیں شاید وہ اتنے فعال نہ ہوں ٹرمپ صاحب کے ہوتے ہوئے۔
اچھا، یوکرین کا ذکر آیا تو یوکرین کے معاملے میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ زیلنسکی صاحب جو ہیں وہ اس روس کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بھی تیار نظر آتے ہیں اور امریکہ کے بھی معاملات دوبارہ درست کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کس قدر امکان ہے اور اس میں روس کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ روس کے لیے یوکرین ان کا علاقائی اثر تھا، اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یوکرین، قزاقستان اور بیلاروس یہ تین جگہیں ایسی تھیں جہاں جو فارمر سوویت یونین ہے ان کے ایٹمی ہتھیار، ان کی ملٹری بیسز اور ان کی فارورڈ بیسز موجود تھیں۔ تو ان کی تمام عسکری سوچ، ان کی وہاں پاپولیشن کی جو بیس ہے، اور پھر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یوکرین کے جو لیڈرز ہیں وہ روس کی تاریخ کے اندر بڑی مختلف اوقات کے اندر اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، یعنی کہ مختلف ٹائم پہ ان کے پرائم منسٹرز رہے ہیں، پریزیڈنٹس رہے ہیں، اور سو آن سو فورتھ۔ تو اب ایسی صورتحال میں یوکرین نے جو سب سے بڑا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اتحاد کیا تھا، وہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، ان تمام غیر روایتی عناصر کے ساتھ جن کے ساتھ مل کر انہوں نے غیر روایتی جنگ لڑی روس کے خلاف۔ امریکن جو صدر ہیں اس وقت، ان کا موقع بڑا واضح ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں غیر ریاستی عناصر لڑتے ہیں یا لڑتے رہے ہیں امریکہ کی بنیاد کے اوپر، یا امریکہ کے لیے یا امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے اتحادیوں کے ذریعے، وہ در حقیقت امریکہ کے اندر بھی دہشت گردی اور ان علاقوں میں بھی دہشت گردی کا سبب بنی ہے۔ یہ چیز ہمیں افغانستان میں بھی نظر آ رہی ہے، یوکرین میں بھی۔ دوسرا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ در حقیقت جو ہے کرپشن کا باعث ہیں، اور ایک یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سے بھی بڑھ کے کرپشن ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی جو سیکیورٹی ہے، جو اتحاد کی جو صورتحال ہے، وہ ویسے نہیں بڑھتی۔ کیا ہوگا؟ زیلنسکی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ روس کے پاس جائیں، امریکہ کے پاس جائیں، لیکن میرے خیال سے وقت گزر چکا ہے۔ اس وقت یورپ کے لیے فیصلہ زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ یورپ کے اندر بھی آپ کو طاقتیں جو ہیں بٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسپین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اٹلی نے کہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہنگری نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پولینڈ نے کہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ روس کے ساتھ معاہدے طے کیا جائے۔ لیٹویا، استونیا اور یہ جو تمام ممالک ہیں، یہ در حقیقت جو ہے روسی اثر مطلب زیر اثر ہے ایک طرح سے۔ باقی جو ہے میکرون اور برطانیہ اور فرانس کے لیے مشکل ہوگا، اور زیلنسکی صاحب کے لیے بھی، کہ کیا وہ اکیلے یہ جنگ لڑ سکتے ہیں؟ تو یقینی طور پہ نہیں۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحبہ نہیں، لیکن جو یورپ میں ایک نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ اگر اس مرحلے پر ہم امریکہ کی بات مان لیتے ہیں تو یہ روس کی فتح ہوگی، اور پھر روس پولینڈ کی طرف بھی بڑھے گا، اور بلکہ یورپ میں خاص طور یو کے میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تو یو کے پر بھی کسی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس کا کیا توڑ ہوگا؟ دیکھیے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ ہمیشہ زمین پہ لڑی جاتی ہے۔ آپ پیسے تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو جنگ کو لڑنا آپ کو زمین پر ہوتا ہے۔ اب زمین پہ ڈینمارک اپنی فوج بھیجیں گے، فن لینڈ بھیجے گا، برطانیہ بھیجے گا۔ ان کی فوج کی ٹوٹل جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں انسانی نقطۂ نظر سے جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 20,000، 30,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، یعنی کہ یہ ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے۔ اگر یہ ساری تمام یورپین آپ کنٹریز کو ملا لیں، ڈینمارک کی جو آرمی کی اسٹرینتھ ہے وہ 10,000 ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کی صورتحال میں جہاں آپ کی ایکٹیو فورسز جو ہیں وہ اتنی ہیں، اس میں آپ کتنی حد تک فائنینس کریں گے؟ اور اگر آپ فائنینس کریں گے بھی، آپ روس کے ساتھ یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، آپ یہ لڑیں، تو کتنے ٹینک؟ کیا 50 ٹینک برطانیہ کے پاس ہیں جو یوکرین میں بھیج سکے گا، جو روس کے خلاف جو ہے جنگ لڑیں گے؟ جو آپ بھی یہ سارا احاطہ آپ نے کیا ہے، اب روس بھی کیا بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں روس بھی نکل جائے گا، یوکرین بھی نکل جائے گا، امریکہ بھی اپنی جگہ ہے، اور جو سویئر ڈیفنس چیلنج ہے وہ یورپین کنٹریز کو آ جائے گا کہ اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کب تک نیٹو پہ انحصار کریں گے، ان کو اپنا کوئی ڈیفنس سسٹم بھی اس کو بھی نظام بھی متعارف کروانا چاہیے۔ اور کیا نیٹو برقرار رہ سکے گا؟ دیکھیں، آپ نے جو آخری سوال کیا ہے اس کا جواب اس میں ہے۔ نیٹو نے اپنی وسعت کے ذریعے، دیکھیں ہر جو ایک الائنس ہوتا ہے اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ نیٹو کی الائنس جو ہے سوویت یونین کے خلاف تھی،
وہ ایک جو ہے ایک بڑا سہجتی سا اور کچھ ممالک کے درمیان انٹر آپریٹیبل ڈیفنس ایگریمنٹ تھا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرح کی ٹریننگ، ایک طرح کے ہتھیار، اور یعنی کہ پورے جو یورپین ممالک ہیں، جو نیٹو کے ممالک تھے، وہ ایک دوسرے کے ہتھیار، ایک دوسرے کی بیسز، یہ تمام چیزیں استعمال کر سکتے تھے. یعنی کہ کسی ایک ملک کے پاس ایسی طاقت نہیں تھی دفاعی کہ جس سے وہ صرف اپنے ملک کا دفاع کر سکے. یعنی کسی کے پاس ایک حصہ تھا، کسی کے پاس دوسرا حصہ، کسی کے پاس کوئی اور حصہ. سو اب اگر آپ ایسی صورتحال میں آپ ایکسپینڈ کرتے جائیں جس میں آپ لتویا، ایسٹونیا، یہ تمام ممالک بھی استعمال کریں، پھر آپ ملڈووا اور البانیا اور اس کے یہ باقی تمام ممالک کو بھی شامل کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کی ایکسپینشن کہاں سے آئے گی، اور آپ کی ٹریننگ کے اسٹینڈرڈس کیسے ہوں گے، آپ کی لینگویج کون سی ہوگی، آپ کی انٹر آپریٹیبلٹی کہاں سے ہوگی، ڈیفینس کا اسٹرکچر کون بنائے گا اگر امریکہ اس میں سے نکل جاتا ہے.